الله عليك فاطمه صلى الله عليك فاطمه صلى الله عليك فاطمه روی لبها نور و قدر و کوثر و طه ذکر نورانی عاشقها تسبیحات حضرت زهرا الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثل یک کوه میدونم که راز شهادت این اشکا رنگ خدا میگیرم من با تسبیحات حضرت زهرا الحمدلله الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول الله و آلہ علی اللہ ولعنت الدائمۃ علی اعدائهم اعداء اللہ من عداوتهم الى یوم لقاء اللہ قال تبارک و تعالی فی قرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم یابی اللہ ان یتمہ نورہ ولو شرح الکافرون۔ ایک صلوات پڑھے محمد مولانا۔ السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، السلام علیکہ یا فاطمہ الزہراء، السلام علیکہ یا قرۃ العین الرسول، یا مولانا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدیک حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والا۔ عزیزان محترم و عاشقان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، خدا انشاءاللہ آپ کو عزت، آبرو، شرف و کرامت عطا فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہمیں حضرت زہرا کی ہدایت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے انشاءاللہ۔ آج آخری روز ہے اس عنوان سے کہ ایک سلسلہ تھا اور وہ سلسلہ ظاہر ہے کہ اس کی ابتدا ایک انتہا ہے، اس امید کے ساتھ کہ پروردگار مجھے توفیق عطا فرما مخلصانہ، خالصانہ، عاشقانہ، فقط قربت اللہ کے لیے بات کروں انشاءاللہ، اور پروردگار ان مومنین کو عزت، آبرو، شرف عطا فرما۔ وہ مومنین جو یہاں موجود ہیں، وہ مومنین کے جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، پروردگار سب کو حضرت زہرا کے شفاعت سے بہرہ مند فرمائے انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی، 3 دن انشاءاللہ آپ مومنین صبر و تحمل، محبت، مودت کے ساتھ گفتگو سماعت فرماتے رہے۔ میں مطمئن نہیں ہوں اور نہ میں اس بات کا ادعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ گفتگو کی ہے وہ بے عین ہی آپ کی قلوب تک پہنچ گئی ہے۔ نقائص، کمیاں، کمزوریاں، بہت ساری ایسی چیزیں کہ جس کی نسبت میں آپ کی جانب نہیں دیتا، خود اپنی جانب دیتا ہوں، ان تمام کمزوریوں کی نسبت اپنی جانب دیتا ہوں۔ شاید ہم میں صلاحیت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے کہ بہت سارے رمز و راز اور بہت سارے اسرار آپ کی قلوب کی طرف منتقل کریں۔ آج آخری دن ہے اس عنوان سے کہ خدا جانتا ہے کہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت آپ کا وجود مقدس فیض رسان ہے۔ جو چیز حضرت زہرا کی شخصیت میں جلوگر ہے کہ جس کے بارے میں ہم کم گفتگو کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہماری گفتگو کوتا ہے، کم ہے، کیوں ہم رمز و راز کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ روایات میں کہ پیغمبر کے بہت سارے اصحاب ہیں، ان میں سے ایک صحابی عظیم الشان و بابرکت و مبارک
حضرت سلیمان فارسی ہیں، سلیمان فارسی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا سلمان من اہل البیت، یہ بات فقط سلمان کے لیے کہی اور کسی کے لیے نہیں کہی، یعنی کسی کو محرم بنانے کے لیے ایک صیغہ محرمی پڑھنا پڑتا ہے، کسی کو محرم بنانے کے لیے ایک صیغہ پڑھنا پڑتا ہے، اس صیغے سے نامحرم محرم بن جاتا ہے اور ایک صیغے سے محرم نامحرم بن جایا کرتا ہے۔ سوال یہ ہے، رمز و راز یہ ہے، اے سلمان محمدی تم نے کون سا ایسا صیغہ پڑھا، تم نے کون سا ایسا کلمہ کیا، کون سا ایسا عمل خیر انجام دیا، تم نے کیا ایسا کیا کہ پیغمبر نے اپنی محرمیت میں تمہیں قبول فرمایا ہے۔ یہ ارتقاء ایک انسان کا، انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محرم اہل بیت بن جاؤ اور تمہیں یہ توفیق نصیب ہو، لیکن اس محرم لباس محرمیت کو پہننے سے پہلے تمہیں ایک صیغہ پڑھنا پڑے گا۔ عزیزوں، مختلف قسم کی محرم چیزیں موجود ہیں، مثلا ایک گھر کے اندر ماں بھی محرم ہے، بیٹی بھی محرم ہے، زوج بھی محرم ہے، بہن بھی محرم ہے۔ ہر محرم کا حریم مختلف ہے، ہر محرم کا حریم مختلف ہے۔ ماں کے ساتھ کچھ اور رمز و راز ہے، بیٹی کے ساتھ کچھ اور ہے، بہن کے ساتھ کچھ اور ہے، زوج کے ساتھ کچھ اور ہے۔ حتیٰ جو ہمارا گھر تشکیل پاتا ہے اس میں بھی ہم ایک کمرہ نامحرموں کے لیے مخصوص کرتے ہیں، جس کو زبان فرنگی میں ڈرائنگ روم کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر کسی نامحرم کو حق نہیں ہے کہ یہ سرحد محرمیت کو پار کر لے، اس کو ایک جگہ مخصوص رکھی جاتی ہے کہ تمہاری حدود و اربع یہ ہے، اس سے زیادہ اس سرحد کو پار مت کرنا، کیونکہ تم کیا کرو گے، محرمیت کے حسن و جمال کو شکستہ کر دو گے۔ محرم در حقیقت محرمیت کا مہینہ ہے، محرم در حقیقت حرمت و محرم سازی کا مہینہ ہے۔ یہ ایام حضرت زہرا، اس کا ایک رمز و راز یہ ہے کہ اگر ہم اپنے قلب کی حقیقت سے، اپنے پاک مبارک ناب اور خالص فکر سے اس پاک اور مقدس سرچشمہ نور کا مشاہدہ کریں، ممکن ہے ہمارے قلب کی پاکیزگی، ہمارے امور کی پاکیزگی، ہمارے افکار کی پاکیزگی، ہمارے قلب کا حسن و جمال و اخلاص ہمیں اس قابل بنائے کہ ایک لطف رحمت کرم حضرت زہرا ہم پر وارد ہو جائے۔ عزیزان گرامی، حضرت زہرا رمز و راز ہیں، ایک محوریت ہے، ایک معدن ہے، ایک مکان مقدس حضرت حق، رمز و راز ہیں، اسرار ہیں۔ اسرار نامحرموں کو منتقل نہیں ہوتے، اسرار کو حاصل کرنے کے لیے انسان کو صیغہ محرمیت پڑھنا پڑتا ہے۔ سوال کریں، اے سلمان محمدی تم نے کیا صیغہ پڑھا ہے کہ تم اہل بیت کے محرم قرار پائے ہو؟ تو سلمان ایک جواب دیں گے۔ امام صادق سے کسی نے پوچھا کہ سلمان نے کیا ایک ایسا بزرگ و بالا کام انجام دیا، کون سی سرحد محبت کے اونچ کمال تک پہنچ گئے؟ سلمان نے ایسا کیا ذکر و فکر و رمز و راز کیا کہ پیغمبر اسلام نے ان کو دائرہ محرمیت میں جگہ عطا فرمائی۔ امام صادق نے فرمایا سلمان نے ایک رمز و راز سے پردہ اٹھایا، سلمان نے ایک صیغہ پڑھا۔ کہا یہ صیغہ کیا تھا؟ کہا یہ صیغہ یہ تھا کہ سلمان معرفت ولی سے آگاہ ہو چکے تھے۔ جو لوگ ولی کی معرفت سے آگاہ ہو جائیں، ولی کے رمز و راز کو سمجھ لیں اور ولی کے سامنے قد علم نہ کریں، ولایت کے سامنے قد علم نہ کریں۔ اطاعت دو جملوں کا نام ہے، اطاعت سپردگی کا نام ہے۔ نماز میں آپ دو چیزیں کرتے ہیں، ایک ہے رکوع، ایک ہے سجود۔ رکوع کا مطلب تسلیم ہو جانا ہے، رکوع کا مطلب تسلیم ہے، سجدے کا مطلب سپردگی ہے، سجدے کا مطلب سپردگی ہے۔ خدا کیا کرے کہ ولایت کو سپردگی کر دیں۔ وجود کا اظہار نہ کرنے کا نام اطاعت ہے، اپنی پسند کا اظہار نہ کرنے کا نام اطاعت ہے۔
یعنی خود اپنے ہاتھ سے اپنے وجود کی مملکت کو نظر آتش کر دینے کا نام اطاعت ہے. خود اپنی مرضی اپنے اختیار سے اپنے وجود کو من و مٹی تلے دفنا دینے کا نام اطاعت ہے. سلمان اس رمز و راز کو سمجھتے تھے, اس محوریت کو سمجھتے تھے, اس قلعہ معنویت کو سمجھتے تھے, خدا کی مرضی رضائیت کو سمجھتے تھے کہ خدا کی رضا اس میں ہے کہ تمام انبیاء, تمام اولیاء, تمام خالصان خدا, تمام مخلص اذہان, تمام پاک اور مقدس قلوب اپنے آپ کو سپرد ولایت کر دیں. جب تک ایک انسان اپنے آپ کو دریائے ولایت میں غوطہ زن نہیں کرے گا, اس وقت تک انسان ایک ایسے کنارے پر رہے گا کہ جہاں پر خدا کی نظر لطف و کرامت اس پر نہیں پڑتی ہے. حضرت زہرا ایک مرکز مقدس ہے, محوریت ہے, معدن ہے. معدن یعنی خزانے کا وہ جگہ کے جہاں سے خزانے نکلتے ہیں, اس کو کہتے ہیں معدن. حضرت زہرا کی شخصیت معدن اسماء الہی ہے, نور الہی ہے, کہ جہاں سے تمام عالم کو نورانیت, رحمانیت, ربوبیت نصیب ہوتی ہے. حضرت زہرا کی صفات میں سے ایک صفت آپ کا حکیم ہونا ہے. حکیم عجیب ہے یہ چیزیں. 4 صفات بیان کی ہیں اولیاء الہی نے, ان میں سے چیزیں حکیم ہونا, کہ ایک خاتون عزت و شرف حکیم ہو جائے. یہ حکمت کیا چیز ہوتی ہے؟ کہتے ہیں 2 چیزیں. ایک قلب کا پاک ہونا, جسے کہتے ہیں تزکیہ قلب, تزکیہ قلب اور تصفیہ عقول. عقل پاک ہو جائے, آپ کی قوت تفکر پاک ہو جائے, آپ کے افکار پاک ہو جائیں, آپ کی عقل پاک ہو جائے, آپ کے احساسات پاک ہو جائیں. جب انسان تطہیر عقل کرتا ہے اور تطہیر قلب کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ خدا اس کو ایک نور عطا فرماتا ہے. وہ نور حکمت ہے. حکمت کیا چیز ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر متکلم جو کلام کر رہا ہے وہ حکمت ہو, ضروری نہیں ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے آیا یہ متکلم جو کلام کر رہا ہے آیا اس کا کلام حکیمانہ ہے یا احمقانہ ہے؟ کیسے پتہ چلے اس کا کلام عاقلانہ ہے, خیرتمندانہ ہے, حکیمانہ ہے؟ کیسے پتہ چلے؟ فرمایا حکیمانہ کلام وہ ہے ہر حکمت کے پیچھے عصمت کار فرما ہے. جس کلام کے پیچھے تطہیر ہو, جس کلام کے پیچھے پاکیزگی ہو, منزگی ہو, وہ کلام پیغمبر آئے ہیں. سورۃ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں هو الذی, خدا نے هو الذی بعث امیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. فرمایا کہ پیغمبر آئے, کیا کرنے آئے پیغمبر؟ پیغمبر آئے تاکہ تمہارے قلب کا تزکیہ کرے, تطہیر قلب کرے. تطہیر قلب کے بعد جو تمہارا کلام ہوگا اس کلام کو حکمت کہتے ہیں. اگر قلب تطہیر یافتہ نہ ہو, عقل تطہیر یافتہ نہ ہو, آپ قرآن پڑھیں, دعائیں پڑھیں, زیارتیں پڑھیں, جو پڑھیں گے وہ حکمت نہیں ہوگا. پیغمبر آئے تاکہ تمہارے معدن کو پاک کر دیں, تمہارے قلب کو پاک کر دیں, تمہارے وجود کو پاک کر دیں. پاکیزہ وجود سے جو چیز ظاہر ہوگی اس کو حکمت کہتے ہیں. عزیزوں, ہر متکلم کے سامنے 2 قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ہر صاحب سخن کے سامنے, ہر مقرر کے سامنے 2 قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک اس کے سامعین ہوتے ہیں, ایک اس کے مشاہدین ہوتے ہیں. ایک ان کے سامعین ہے, ایک مشاہدین. مگر ایک متکلم ربانی, ایک عالم ربانی, ایک ولی خدائی, وہ سامعین کو بھی چاہتا ہے, مشاہدین کو بھی چاہتا ہے, مخاطبین کو بھی چاہتا ہے. اہل بیت کے سامنے سامعین موجود ہیں, مشاہدین موجود ہیں, مخاطبین موجود نہیں ہیں. امام علی کی نہج البلاغہ امام علی کا یہ کلام فصیح و بلیغ آیا
ان پاک اور مقدس خطبات کے مخاطب موجود ہیں؟ نہیں ہیں۔ سامعین موجود ہیں، مشاہدین موجود ہیں، مخاطبین موجود نہیں ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا یہ خطبہ، یہ فداک کہ جو تفسیر قرآن ہے، بنیاد نہج البلاغہ ہے، بنیاد صحیفہ نور ہے، زہرا یہ مرضیہ یہ خطبہ کہاں دے رہی ہیں؟ ایک دربار میں دے رہی ہیں، منافقوں کے درمیان، فاسقوں کے درمیان۔ حضرت زہرا کے سامنے سامعین موجود ہیں، مشاہدین موجود ہیں، مخاطبین موجود نہیں ہیں۔ ایک الہی آسمانی مقرر کو، ایک عالم ربانی کو، ایک سخنور رحمانی کو مشاہدین بھی چاہیے، سامعین بھی چاہیے، مخاطبین بھی چاہیے۔ حضرت زینب کے خطبات، امام حسین کے خطبات، امام سجاد کے خطبات، امام کو کیا چاہیے؟ امام کو مخاطبین چاہیے۔ امام حسین جو یہ کہہ رہے ہیں حل من ناس ینصرنا، ابا عبداللہ آپ کن کے درمیان کر رہے ہیں؟ قاتلوں کے درمیان، فاسقوں کے درمیان، درندوں کے درمیان آپ کہہ رہے ہیں ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ فرمایا کہ ہاں، سامعین موجود ہیں، مشاہدین موجود ہیں، مگر اس کلام کے مخاطبین کئی ہزار سال کے بعد آئیں گے۔ امام کی نگاہ رحمانی، نگاہ توحیدی اور قلب رحمانی مشاہدہ کر رہی تھی۔ جب امام فرماتے ہیں کہ حل من ناس ینصرنا، تو وہ یزید کے لشکر کی طرف نہیں دیکھتے، امام کی نگاہ رحمانی آپ کے وجود کی طرف ہوتی تھی۔ آپ اس جملے کے مخاطب ہو، وہ لوگ اس کے سامعین اور مشاہدین تھے، آپ اس جملے کے مخاطب ہو۔ امام حسین آپ سے مخاطب تھے۔ عزیزان گرامی، ایک قوت کہ جو انسان کو اونچی کمال تک لے جاتی ہے، وہ انسان کی حکمت ہے۔ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت ایک ایسا کلام کہ جو قلب تطہیر سے نکلے، یعنی تطہیر اور تزکیہ یہ جلوہ یہ قرآنی ہے۔ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، تاثیر نہیں ہوتی، قرآن پڑھ رہے ہیں لذت نہیں ملتی، قرآن پڑھ رہے ہیں تبدیلی و تغیر پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہدایت کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ حدیث قصہ صدیوں سے پڑھ رہے ہیں، صدیوں سے حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں۔ ہر شب جمعہ مومنین کو حدیث قصہ سے کیا نصیب ہوتا ہے؟ معنویت سے مادیت نصیب ہوتی ہے۔ افسوس ہے، حدیث قصہ سے کیا ہونا چاہیے تھا؟ حدیث قصہ سے یہ ہونا چاہیے تھا تطہیر کا نور تمہارے گھروں میں منتقل ہو جاتا، نور تطہیر تمہارے گھروں میں منتقل ہو جاتا، نور کرامت ربانی تمہارے گھروں میں منتقل ہو جاتا، تمہارے گھروں سے وسواس، دشمنی، عداوتیں، نجاستیں، کثافتیں نکل چکی ہوتی اگر ہم حدیث قصہ کو ثواب کے لیے نہیں ہدایت کے لیے پڑھ رہے ہوتے۔ حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں، حدیث قصہ کیا ہے؟ ایک رمز و راز ہے، ایک تربیت گاہ ہے، ایسے لطائف اور حقائق ہیں، اس کے لیے محرم چاہیے۔ رمز و راز کو سمجھنے کے لیے محرم چاہیے۔ نہ محرموں کو لطائف منتقل نہیں ہوتے، نہ محرموں کو حقائق منتقل نہیں ہوتے، نہ محرموں کو فقط ظاہر منتقل ہوتا ہے، باطنی رحمتیں منتقل نہیں ہوتی۔ حدیث قصہ کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا؟ دیکھیے حدیث قصہ میں کیا ہے؟ محوریت ہے، مرکزیت ہے، ایک مکان مقدس ہے جہاں نزول ملائک ہے، جہاں نزول قرآن ہے۔ خاندان حضرت ام المومنین سامعین قرآن نہیں ہے، یہ پاک اور مبارک خاندان یہ سامعی قرآن نہیں ہے، مشاہد قرآن نہیں ہے، یہ مخاطب قرآن ہے۔ قرآن ان سے مخاطب ہے۔ ہم قرات کریں،
کچھ بھی کریں قرآن سے کوئی خاص لذت ہمیں نصیب نہیں ہوتی. کیوں؟ ابھی ہمارے قلب میں تطہیر نہیں ہے, ابھی ہمارے قلب کے اندر ابھی ہمارا تصفیہ عقول نہیں ہوا, تصفیہ قلوب نہیں ہوا ابھی ہمارا. لاکھ قرآن پڑھے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. عزیزان گرامی, پہلی چیز تزکیہ ہے, تطہیر نفس ہے. ہم کیا کریں, ہم اس مرحلے میں ہیں نہیں. حدیث ہے کیسا, ایک گھر کیسا ہونا چاہیے, ایک گھر کیسا ہونا چاہیے, ایک ماں کیسی ہونی چاہیے, ایک باپ کیسا ہونا چاہیے. ماں اور باپ با ہدف زندگی گزارے, بے ہدف زندگی نہ گزارے. ان کی تمام چیزیں با ہدف ہوں, ان کا رکوع سجود قنوت قیام دعا با ہدف ہو, ان کا قیام با ہدف ہو, ان کی حیات با ہدف ہو. یہ گھر با ہدف ہے. جہاں ماں باپ با ہدف ہو وہاں اولاد بھی با ہدف ہوا کرتی ہے. عدد میں 5 ہیں. آپ دیکھیں عجیب حدیث قصہ, عدد میں 5 افراد ہیں, کثرت میں ہیں لیکن مقصد میں توحیدی ہے. مقصد سب کا ایک ہے, معشوق سب کا ایک ہے, امام سب کا ایک ہے, راستہ سب کا ایک ہے, شعار سب کا ایک ہے. جو معشوق کا دشمن ہے وہ سب کا دشمن ہے, جو معشوق کا دوست ہے وہ سب کا دوست ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, باپ کا ہدف کچھ اور ہے, باپ کا لیڈر کچھ اور ہے, ماں کا ہدف کچھ اور ہے, باپ کا لیڈر یعنی ماں کا لیڈر کوئی اور ہے اور ماں کا دشمن کوئی ہے, ماں کا دوست کوئی اور ہے. باپ کا لیڈر کوئی اور ہے, باپ کا راستہ کوئی اور ہے, باپ کا شعار کچھ اور ہے. یہ اختلاف ہے. حضرت زہرا کا گھر کیا ہے, سب کا ایک ہدف ہے, سب توحیدی ہے, سب کی نگاہ توحیدی ہے, سب کی نگاہ خدائی ہے. کسی کا کوئی اپنا دشمن نہیں ہے. حضرت زہرا کا کوئی اپنا دشمن نہیں ہے, امام علی کا کوئی اپنا دشمن نہیں ہے, کیونکہ یہ اپنے وجود کی طرف توجہ کرتے ہی نہیں ہیں. ان کی ساری توجہ خدا کی جانب ہے. یہ کہتے ہیں ہمارا دشمن ہمارا نہیں ہے, دشمن کو ہم سے خطرہ نہیں ہے, دشمن کو ان صفات سے خطرہ ہے جو ہمارے وجود سے ظہور کرتی ہے. امیر المومنین کا اپنا کوئی دشمن نہیں ہے, زہرا کا اپنا کوئی دشمن نہیں ہے. امیر المومنین سے دشمنی امیر المومنین کے لیے نہیں کی گئی, حضرت زہرا سے دشمنی حضرت زہرا کے لیے نہیں کی گئی, امام حسن سے دشمنی امام حسن کی وجہ سے نہیں کی گئی, امام حسین سے دشمنی امام حسین کی وجہ سے نہیں کی گئی, اہل بیت سے دشمنی خدا کی وجہ سے کی گئی ہے. خدا کے دشمن سے تو زہرا کے دشمن تھے, خدا کے دشمن سے تو علی کے دشمن تھے, خدا کے دشمن تھے تو فاطمہ کے دشمن تھے, خدا کے دشمن تھے تو حسن حسین کے دشمن تھے. اہل بیت سے جو انتقام لیا گیا وہ اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے نہیں تھا, اہل بیت سے انتقام خدا کی وجہ سے لیا گیا. یہ اپنے وجود میں نہیں ہے, یہ اپنے وجود کو توحید میں فانی کر چکے ہیں. امام نے فرمایا یا جابر, فرمایا یا جابر اثبات التوحید و معنی التوحید کا. توحید کے 2 شعبے, ایک توحید پر دلیل دینا ہے, امام فرماتے ہیں ایک توحید پہ دلیل دینا ہے, ادلہ جمع کرنا ہے, دلیل و برہان و بینات سے توحید کو ثابت کرنا. امام فرماتے ہیں یا جابر, ایک چیز ہے اثبات التوحید, توحید پر ثبوت دو, ایک ہے معنی و توحید, توحید کے معنی. پھر فرمایا واللہ 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 یا جابر نحنو معنی التوحید, ہم توحید کے معنی ہیں, ہم توحید کی دلیل نہیں ہے, ہم معنی توحید ہیں. عزیزان گرامی, حکمت عرض کروں آپ سے, یہ جو کمالات ہیں, ایمان ہے, حکمت ہے, علم ہے, شرف ہے, آگاہی ہے,
شہادت ہے، نورانیت ہے، جتنے بھی کمالات ہیں یہ نہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے. سنیے گا، یہ جو کمالات ہیں، یہ جو اللہ کی طرف اللہ میں فانی ہونے کی جو چیزیں ہیں وہ نہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے. ایمان اگر یہ لطف رحمانی کو مرد حاصل کرے کہتے ہیں با ایمان مرد ہے، اور اگر یہ ایمان کی لذت کسی خاتون کے قلب اطہر میں اتر جائے کہتے ہیں مومنہ ہے. یہ جو کمالات ہیں، یہ جو عظمتیں ہیں، یہ جو اخلاق ہے، یہ جو نورانیت ہے، مذکر و مؤنث نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے مومنین والمومنات اولیاءہم بعضهم بعض تأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن مرد، مومن عورتیں، ساجدین و ساجدات، مصدقین والمصدقات، جیسے مومن عورتیں اور مومن مرد ہیں ایسے ہی منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں. یہ کمالات مذکر و مؤنث نہیں ہیں، کمالات موجود ہیں، تمہاری ظرفیت کی دیر ہے. آیا تمہارے اندر ظرفیت ہے کہ ان کمالات کو حاصل کرو؟ ایک، خدا یہ نہیں کہتا کہ چونکہ یہ بدن عورت کا ہے یہ بدن مرد کا ہے. کوئی آدمی اپنے بدن کی وجہ سے مقرب خدا نہیں ہے. صفات کو، ان صفات عالی کو، ان اقدار رحمانی کو، ان کمالات کو جو آدمی اپنے وجود میں اتار لے گا خدا کے نزدیک وہ باکمال ہے. یعنی جسم مقدس نہیں ہے، روح مقدس ہے. روح کی وجہ سے جسم مقدس ہے. مثلا اگر کسی انسان کا حالت احزار آئے، آخری وقت آ جائے، اگر کوئی باپ حالت احزار میں ہو اور کوئی جوان اپنے باپ کو بوسہ کرے، اللہ اکبر، کاش خدا مجھے توفیق دے. عرض کروں یہ بوسہ کیا چیز ہے. کتنے ہی ایسے امراض ہیں، کینہ، بدبینی، بدخواہی، کدورتیں، عداوتیں. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے ہم اپنی زبان ذوالفقاری سے اپنے ماں باپ کے قلوب پر وہاں وار کرتے ہیں جہاں پر انگلیاں مرہم رکھ نہیں سکتی. آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. ایسی جگہ وار کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے قلب پر، بہن بھائیوں کے قلوب پر، مومنین کے قلوب پر، اولیاء کے قلوب پر. یہ ذوالفقار مومنین پہ وار کرنے کے لیے تو نہیں دی تھی خدا نے تمہیں، یہ تو دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے دی تھی خدا نے تمہیں. کبھی کبھی ہم اپنی زبان ذوالفقاری سے ماں باپ، بہن بھائی، اولیاء، خالصان خدا، مومنین سہلے اور رشید اور سعید وہاں وار کرتے ہیں جہاں پہ انگلیاں مرہم رکھ نہیں سکتی ہے. امام صادق سے پوچھا یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ کیا کریں؟ حماقت میں، جہالت میں، گمراہی میں، خود نمائی، خود پرستی اور جہل و جہالت نے ہمیں ہوش نہیں لینے دیا، اور ہم نے اپنے باپ، کاش مجھے موقع ملے، باپ کو ہماری شریعت باپ نہیں کہتی، ولی کہتی ہے. ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے اس نظام ولایت کو. ہماری شریعت مقدسہ میں باپ کو باپ نہیں کہتے، باپ کو ولی کہتے ہیں. تھوڑا سا اور آگے بڑھے، باپ کو باپ نہیں کہتے. خدا نے آپ کے گھر کو گھر قرار نہیں دیا، کہا کہ نہیں یہ گھر نہیں ہے، یہ رب البیت ہے. خدا تمہارے باپ کو رب البیت کے عنوان سے یاد کرتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بے ادب لوگ اللہ کی آیات کی نشانیوں کی توہین کرتے ہیں، تکذیب. یہ ماں باپ اللہ کی آیات ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں. خدا جب تمہیں یہ دیکھے گا کہ اللہ کی ان صغیر آیات کی تم تکذیب نہیں کرتے، توہین نہیں کرتے، تو اللہ تمہیں آیات کبیر کے سپرد کر دے گا. امام سے پوچھا یا ابن رسول اللہ، میں نے اپنی جہالت میں، گمراہی میں اپنے ماں باپ کے قلوب پہ وہاں وار کیا جب مرہم انگلیاں رکھ نہیں سکتی. امام نے فرمایا
چاہتے ہو کہ ایک کام ایسا بتاؤں کہ جہاں انگلیاں مرہم رکھ نہیں سکتی ہیں وَيَدُ اللَّهِ ایک نظر روحانی کر دے. کہا میں چاہتا ہوں آپ مجھے وہ بتائیں. امام نے فرمایا اگر تم اپنے ماں باپ کی جسارت کرو، توہین کرو، زخمی کرو، مجروح کرو ان کے قلوب کو، تو کیا کرو ان کے ہاتھ پر بوسہ کرو. اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے ہاتھ پر بوسہ کرے گا، اللہ جانتا ہے خدا ان زخموں کا مرہم قرار دے گا اس بوسے کو. فرمایا اگر تم اپنی بیٹی کو بوسہ کرو گے، باپ اگر بیٹی کو بوسہ کرے گا اس کے ہاتھوں کے اوپر، تو خدا بیٹی میں عصمت و طہارت کو پیدا کر دے گا. اگر بھائی بھائی کے ہاتھ پر بوسہ کرے گا تو خدا بھائیوں کے درمیان محبت و مودت کو قرار دے گا. یہ بوسے کی عظمت ہے، قدر و قیمت ہے. یہ ہمارا حیوانی نجس معاشرہ ہے کہ جس میں یہ ادویات الہی نامحرمان صورت اختیار کر چکی ہے. یہ مغز و رحمت جو خدا نے دیا ہم اسے استفادہ نہیں کرتے. حدیث قصہ کے ساتھ ہم نے کیا کیا سوچیے ذرا سا. سوائے مٹھائی کھانے کے ہمیں کیا نصیب ہوا؟ حدیث قصہ پڑھ رہے ہیں، بیوی کی توہین کرتے، بچوں کی توہین کرتے، گھر والوں کی توہین کرتے، بیٹا باپ کی توہین کرتا ہے، زوجہ شوہر کی توہین کرتی ہے، شوہر زوجہ کی توہین کرتی ہے. یہ کیا؟ یہ کون سا گھر ہے؟ یہ فاطمہ کا گھر ہے؟ یہ خاندان تشیع ہے؟ یہ خاندان علوی ہے؟ یہ خاندان حسینی ہے؟ یہ خاندان نبوی ہے؟ حدیث قصہ کیوں دی تھی؟ حدیث قصہ پڑھو تاکہ تمہارے گھر میں نور فاطمی پیدا ہو جائے، تمہارے گھر میں نور ربانی پیدا ہو جائے، تمہارے گھر میں نور الہی پیدا ہو جائے. تمہاری عورت کو پتا چلے کہ حضرت زہرا اپنے شوہر سے کیسے گفتگو کرتی تھی، پتا چلے ادبیات خانوادگی کیا ہے، ایک گھر کا ادب کیا ہے، ایک گھر کا سلیقہ کیا ہے، ایک گھر میں رہنے والے کیسے اوج کمال و معراج تک پہنچتے ہیں. اس وجہ سے تھی حدیث قصہ، اس وجہ سے تھی، اتباع کے لیے تھی، نہ ثواب کے لیے تھی. ہم نے حدیث قصہ کو بھی ثواب کے لیے پڑھا تو کیا ہوا؟ خسارہ دنیا والا آخرہ. نہ دنیا ہی ملی نہ وصال صنم، کچھ بھی حاصل نہیں ہوا. حدیث قصہ کیوں آئی تھی؟ معلوم ہو کہ ایک عورت، قرآن فرما رہا ہے قولوا ناس حسنا، ہمیشہ بندگان خدا سے محبت و مودت و رحمت کے ساتھ بات کرو. توہین و تکذیب اپنے وجود سے ہٹا دو. اپنی زبان سے کانٹے دار زبان مت بناؤ، اپنی زبان کو رحمانی اور الہی قرار دو. اس زبان سے کیسے کیسے وار ہوتے ہیں. فقط زبان کے نامحرمانہ خط پر آنے سے، زبان کے صحیح خط مستقیم پہ نہ آنے کی وجہ سے اس زبان سے کیسی کیسی نجاستیں برآمد ہوتی ہیں. اکثر و بیشتر اختلافات زبان کی وجہ سے، اکثر و بیشتر دشمنیاں، کدورتیں، عداوتیں زبان کی وجہ سے. آپ ذرا دیکھیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ حدیث قصہ میں کس طرح گفتگو فرما رہی ہیں. آپ کا سلیقہ شائستگی، معنویت، مقصدیت کی طور پر ہے. ہمارے پاس نہ مقصد ہے نہ مقصدیت ہے، نہ مقصد ہے نہ مقصدیت ہے. نہ ہمارا کوئی مقصد ہے، نہ زوجہ کو کوئی مقصد ہے، نہ ہمارا کوئی، نہ ہم کسی کے عاشق ہیں، نہ ہمارا کوئی معشوق ہے، نہ ہمارا کوئی راستہ ہے، نہ ہمارا کوئی شعار ہے. ہم حیوانوں کے جیسی زندگی گزار رہے ہیں. پیدا ہوتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، مر جاتے ہیں. شیعہ کچھ اور ہے. تمہیں زندگی کا سلیقہ اور شائستہ حدیث قصہ سکھاتی ہے. سیکھا تم نے؟ ہمیں نہیں پتا ہم کیوں زندہ ہیں، ہمیں نہیں پتا ہمارا مقصد خلقت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا. مثلا ہم بچوں کو پال رہے ہیں، کیوں پال رہے ہیں؟ بچوں کو پالیں، کیوں پال رہے ہیں بچوں کو؟ بڑے ہوں گے تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوں گے. شرک ہے، شرک ہے عزیزو، شرک ہے. تم بچوں کو رزاق سمجھتے ہو، اللہ کو رزاق نہیں سمجھتے. اس وجہ سے پال رہے ہو ان کو، اس وجہ سے پال رہے ہو تاکہ بڑھاپے میں تمہارے رزق کا بندوبست کریں. یہ رزاق نہیں ہے، رزاق وہ ہے. ہم بچوں کو پالتے اپنی غرض کے لیے. پورا دین غرضی ہے، مفاد پرستی کا دین ہے جو ہماری مسجدوں سے، محرابوں سے، ممبروں سے لوگوں کے یہاں پر پہنچا ہے. اس دین میں اخلاص نہیں ہے، جان نثاری نہیں ہے، فداکاری نہیں ہے. ہر چیز مزدوری چاہیے، مزدوری.
نماز پڑھے ثواب، عزاداری کرے ثواب، جو کچھ کرے ثواب۔ بابا یہ مزدورانہ زندگی ہے، غلامانہ زندگی ہے، ذلیل و پست زندگی ہے کہ انسان اپنے معشوق سے اجر مانگے، اجر۔ عاشق اجر کا متمنی نہیں ہوتا، اس کو اجر کی تمنا نہیں ہوتی۔ کیا کہا سورہ الحاقہ کے اندر، کیا کہا؟ خدا نے اہل بیت کی زبان سے کیا کہلوایا؟ کیا تھا؟ چند روٹیاں دے دی۔ یہ روٹیاں کائے کی تھی؟ گندم کی تھی، جو کہ نہیں تھی یہ روٹیاں۔ بچے بیمار ہوئے، بچے بیمار ہوئے، ماں باپ نے نظر کی، پروردگار بچے صحت تندرست و توانا ہو جائیں، تیری یاد کے ذکر کو بڑھا دیا جائے گا، تیرے ذکر میں اضافہ کر دیا جائے گا، تیری معرفت میں اضافہ کیا جائے گا، زحمتیں سہیں گے تاکہ تیری معرفت حاصل ہو جائے۔ بچے صحت یاب ہو گئے، روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ نطعمکم لوجہ اللہ، کیوں روٹیاں دی؟ روٹیاں کیوں دی؟ زہرا جان آپ جنت چاہتی ہیں، بہشت چاہتی ہیں، محلات چاہتی ہیں، نہریں چاہتی ہیں، کیا چاہتی ہیں؟ حضرت زہرا نے ایک جملہ کہا جو خدا کو اس قدر پسند آیا، اس قدر پسند آیا کہ خدا نے حضرت زہرا کے کلام کو آیت قرار دیا۔ کیا کہا؟ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم کچھ بھی نہیں چاہتے، نہ یہ دنیا چاہتے نہ وہ دنیا چاہتے، یہ دین ہے، کچھ بھی نہیں چاہتے، خدا کو چاہتے ہیں، ہم اہل بیت کو نہیں چاہتے، جنت کو چاہتے ہیں، ہم آسائشیں چاہتے ہیں، ہماری دعائیں بھی حیوانی ہیں، ہمارا رکوع سجود و قنوت و قیام بھی حیوانی ہے، ہمارا تمام دین حیوانی ہے۔ کیوں؟ ہم نے دین کو قبول کیا فقط ثواب کے عنوان سے۔ یہ ثواب در حقیقت اجرت اور مزدوری ہے مزدوروں کے لیے۔ حضرت زہرا تمہیں مزدور دیکھنا نہیں چاہتی، تمہیں عاشق دیکھنا چاہتی ہے، تمہیں عاشق دیکھنا چاہتی ہیں، فداکار دیکھنا چاہتی ہیں، جانثار دیکھنا چاہتی ہیں تمہیں۔ ٹھیک ہے، بات ہوئی، جو کام کرو مزدوری، نماز پڑھو مزدوری، رکوع سجود و قنوت و قیام کرو مزدوری، امیر المومنین کی عزاداری کرو مزدوری، امام حسین کی عزاداری کرو مزدوری۔ مزدوری ہے، ہر چیز مزدوری۔ مزدوروں کو کیا ملتا ہے؟ مثلا ایک مزدور جو آپ کے یہاں آتا ہے، آپ اسے طے کرتے ہیں، مزدوری طے کرتے ہیں، کام ختم ہو جاتا ہے، اس کی مزدوری دے دیتے ہیں۔ اب وہ آپ سے کہے آپ نے میرا احترام نہیں کیا، آپ نے مجھ سے محبت نہیں کی، بابا تیری نیت مزدوری کی تھی، تیری نیت مزدوری کی تھی، تیری نیت یہ نہیں تھی کہ مجھ سے محبت کی جائے، تیری نیت یہ نہیں تھی کہ تیرا احترام کیا جائے، تو نے پہلے مزدوری کو طے کیا، عزاداری کروں گا تو کچھ، نماز پڑھوں گا کچھ۔ بابا مزدور ہو تم، مزدوروں کو مزدوری ملتی ہے، محبت و لطافت، نظر رحمت و کرامت نہیں ملا کرتی۔ حدیث سے قصہ، آؤ ثواب لے جاؤ، ثواب لے جاؤ۔ یوں نہیں ہے عزیزوں کہ 1400 سال کے بعد حضرت زہرا کا غم ہلکا ہو گیا، نہ یوں نہیں ہے۔ پہلے علی مسلمانوں کے درمیان تنہا تھے، آج علی شیعوں کے درمیان تنہا ہے۔ امیر المومنین اپنے شیعوں کے درمیان تنہا ہے۔ ہم نہیں جانتے غم علوی کیا ہے، نہیں پتا ہمیں غم علوی کیا ہے، کیونکہ ہم نے امام علی کو ذریعہ بنایا ہے۔ اللہ اکبر! ولایت ذریعہ نہیں ہے، ولایت ہدف ہے۔ اصول دین میں جو چیزیں ہیں وہ ہدف ہیں، فروغ دین میں جو چیزیں ہیں وہ وسیلہ ہیں۔ ولایت فروغ دین میں نہیں ہے، ولایت اصول دین میں ہے۔ توحید وسیلہ نہیں ہے، ہدف ہے۔ عادل وسیلہ نہیں ہے، ہدف ہے۔ رسالت و ولایت وسیلہ نہیں ہے، ہدف ہے۔ مال وسیلہ نہیں ہے، خود ہدف ہے۔
ہدف اور وسیلے میں کیا فرق ہے؟ میں یہاں پر آیا رکشہ کے ذریعے، ٹیکسی کے ذریعے آیا، یہ ہے وسیلہ. جب میں یہاں پہنچا رکشہ اور ٹیکسی کو فارغ کر دیا، ہدف میرا یہاں پہنچنا تھا. تم نے کیا ولایت کو یہ سمجھا ہے کہ ولایت وسیلہ ہے جنت میں پہنچنے کا؟ خدا کی قسم توہین ہے، اللہ کی قسم توہین ہے. تم نے امیر المومنین کو وسیلہ سمجھا ہے. امیر المومنین وسیلہ ہے اور جنت ہدف ہے. جنت اتنی مقدس کہاں سے ہو گئی جس کے لیے ولایت فروشی کرنی پڑے، ذبح ولایت کرنا پڑے تو کہیں جا کے جنت میں پہنچو؟ جنت اتنی مقدس کب سے ہو گئی؟ سوچو غور کر. کیوں رحمت الہی کا نزول نہیں ہے؟ کیوں تمام عالم تشیع، کیوں عالم تمام تشیع، عالمی تشیع کیوں عروج و معراج کی طرف جا رہی ہے؟ ان کو معراج نصیب ہو رہا ہے، شخصیت تشیع ظہور کر رہی ہے، دشمنان تشیع کے اوپر ہیبت آ رہی ہے. کفر و شرک کے ایوان تشیع کی آنے والی قوت و قدرت سے پریشان ہیں. تمام عالمی تشیع ترقی کر رہا ہے، یہ پاکستانی تشیع کیوں روز بروز سکوت اور کیوں تدریجاً ختم ہوتا چلا جا رہا ہے؟ اثر، تاثیر، حسن، جلال، جمال، زیبائی، محبت، مودت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ ہم نے چھلکے کو قبول کیا، مغز کو قبول نہیں کیا. تشیع کا چھلکا ہمارے پاس ہے، مغز تشیع ہمارے پاس نہیں ہے. چھلکا کیا ہے؟ چھلکا یہ کہ علی کو قبول کرو. بابا ولایت مرنے کے بعد کے لیے نہیں ہے، ولایت مرنے سے پہلے کے لیے ہے. عقیدہ ولایت یعنی امیر المومنین کی ولایت تم سمجھتے ہو مرنے کے بعد کام آئے گی؟ ساری زندگی امیر المومنین کی دشمنوں جیسے گزارو. ہاں، نمازیں پڑھو مفاد کے لیے، تسبیح پڑھو مفاد کے لیے، عزاداری کرو مفاد کے لیے، نظر و نیاز کرو مفادات کے لیے. ساری زندگی امیر المومنین کی حریم سے دور گزارو، ساری زندگی معاویہ کے نقش قدم پہ چلو. جھوٹ، دشمنی، عداوتیں، کدورتیں، کثافتیں، نجاستیں، توہین، تکذیب، بے ادبی، بے اقداری، ساری زندگی معاویہ کے سائے میں گزارو اور مرنے کے بعد کہو امیر المومنین آئیں. آہا یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے. تم سمجھتے ہو کہ امیر المومنین تمہاری زندگی پر حاوی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے تمہیں ایک عزت دار شرف مند زندگی گزارنے کا. ان کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے. معاویہ کے پاس دائیں عمل ہے، شمر کے پاس دائیں عمل ہے، خولی کے پاس دائیں عمل ہے. امیر المومنین کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے کہ شیعہ کس رنگ میں، کس خط پر کیسے زندگی گزارے. تم یہ سمجھتے ہو؟ ہاں آخرت ان کی ہے، قبر میں وہ آئیں گے. خدا کی قسم اتنی سخت روایات ہیں، روایات میں ہے کہ بعض مومنین قبر میں جائیں گے، فرشتہ پوچھے گا، فرشتہ پوچھے گا اس سے ما ربک، کس ربک سے مراد اللہ نہیں ہے، ما ربک کا کس کے دست شفقت میں زندگی گزاری ہے، کس کے خط پہ کھڑے رہے. تمہارے امور، تمہارا اخلاق، تمہارے عقائد، تمہارے نظریات کس کی شبیہ تھے. امام فرماتے ہیں کچھ لوگ کہیں گے ربک الشیطان، ہم نے شیطان کے خط میں زندگی گزاری ہے، شیطان کے سائے میں زندگی گزاری ہے. خیانت، نجاستیں، دھوکہ دہی، دنیا پرستی، دنیا طلبی، ریاست طلبی، یہ معاویہ کا ہنر ہے، امیر المومنین کا ہنر نہیں ہے. کس پر زندگی گزار رہے ہو؟ امام فرماتے ہیں بعض لوگ، ہمارے شیعہ بعض لوگ آئیں گے، ان سے کہا جائے گا امام کیا، تیرا امام کون ہے؟ بھول جائیں گے، امام علی کا نام بھول جائیں گے. بار بار فرشتے پوچھیں گے تیرا امام کون ہے؟
بھول جائیں گے امام علی کا نام بھول جائیں، کیوں؟ قبر حادثہ ہے۔ دیکھو دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک بزنس مین، ایک بڑا آدمی، نقصان ہو گیا اس کو، ایک دھچکا لگا اس کو، سکتہ ہو جاتا ہے اس کو، چھوٹے چھوٹے صدمات آدمی کو سکتے میں مبتلا کر دی، اس کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ بیٹے کی لاش سامنے پڑی، روتا نہیں، بھول جاتا ہے۔ دنیا کے صدمات اور دنیا کی مشکلیں ایسی ہوتی ہیں انسان کی یادداشت گم ہو جاتی ہے، بیٹا یاد نہیں رہتا، بہن یاد نہیں رہتی ہے، بیوی یاد نہیں رہتی ہے، خود اپنے وجود کو یاد نہیں رکھتا، اپنا نام بھول جاتا ہے۔ یہ دنیا کے حادثات ہیں۔ بابا وہ قبر ہے، کتنا بڑا حادثہ ہے، ماں امام کا نام بھول جائے گا۔ امام سے پوچھا میں کیا کروں کہ تمام حادثات میں کوئی حادثہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے جد کا نام میرے ذہن سے فراموش ہو جائے۔ فرمایا ذہن میں علی کا نام یاد مت کرنا، قلب میں علی کا نام یاد کرنا، اپنے قلب کو یاد علی سے منور کرنا، اپنے اعمال و جواہر کو علوی کرنا، اپنے اعتقاد کو علوی کرو، نظریات کو علوی کرو، فکر کو علوی کرو، اخلاق کو علوی کرو، قانون کو علوی کرو، گھر اور معاشرے کو علوی کرو۔ امام علی میں دنیا میں آغا جاؤں، ہمارا آپ سے واسطہ نہیں ہے، حرام کمانا ہے کمائیں، آپ سے کیا، آپ تو قبر میں آئیں گے ہمارے پاس۔ یہ کیا سمجھا تم نے؟ دنیا میں امام علی تمہارے ناظر نہیں ہے، موجود نہیں ہے، حاضر اور ناظر نہیں ہے تمہارے نزدیک۔ علم یعلم بان اللہ یرا، جان لو کہ خدا ہمیشہ تمہارا نگہبان ہے۔ جب وجود نگہبان ہے تو سایہ بھی نگہبان ہے۔ قدرس کر چکا ہوں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ عزیزان گرامی، یہ ممبر، بس اپنی آخری بات کر کے آپ سے گزارشات چاہوں۔ مثلا میں نے کل عرض کیا تھا، ہر عاشق اپنے معشوق کی شبیہ ہے، جیسے امیر المومنین اپنے معشوق کی شبیہ ہے۔ ہمیں جو اتباع ہے، ہم جو ادعا کر رہے ہیں، ہم عاشقان امیر المومنین ہیں، شیعیان امیر المومنین ہیں، ادعا سے کچھ ہوتا نہیں ہے، آثار نظر آنے چاہیے۔ اخلاق علوی، راستہ علوی، فکر علوی، اعتقاد علوی، کوئی چیز تو علوی خو و بو تمہارے وجود سے نظر آنی چاہیے۔ کیسے کہ نماز علوی ہے، دعا علوی ہے، نیت علوی ہے، راستہ علوی ہے، کوئی ایک چیز تو معشوق کی جلوہ کری کرے ہمارے وجود کے اندر۔ نہ عبادات علوی ہے، نہ مادیت علوی ہے، نہ معنویت علوی ہے، کہیں کوئی بو علوی پیدا نہیں ہوتی۔ نہ ہمارے گھروں میں علوی ہے، نہ نور علوی ہے، نہ اخلاق میں ہے، نہ زبان میں ہے، نہ اعتقاد میں ہے، نہ تفکرات میں ہے، نہ خط میں ہے، نہ رسم و رواج، کسی چیز میں بو خو علوی پیدا نہیں ہوتی۔ پھر اس بات کے ادعائیں امیر المومنین ہمارے مولا واقع ہیں۔ اصلا ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، بس پھر ختم کروں گا اپنی بات۔ امیر المومنین مشکل کشا ہیں، مشکل کشا امیر المومنین، پروردگارا بندے تیرے ہیں، تو رب ہے، یہ مربوب ہے، تو رزاق ہے، یہ مرزوق ہے، تو مالک ہے، یہ مملوک ہے۔ پروردگار بندے تیرے ہیں، فرمایا ہاں بندے میرے ہیں، مشکل کشائی علی کریں گے۔ امیر المومنین مشکل کشا ہیں، انبیاء کے، اولیاء کے، خدا کے بندوں کے مشکل کشا امیر المومنین ہیں۔ اگر ہم ادعا کر رہے ہیں کہ امیر المومنین مشکل کشا ہیں، تو یہ نور مشکل کشائی ہمارے وجود سے بھی ظہور کرنی چاہیے۔ جو شیعہ مومنین کی مشکل کشائی نہ کرے، ممبر کا کام کیا ہے؟ افکار کی مشکل کشائی کرے، حکمت کی مشکل کشائی کرے، نورانیت کی مشکل کشائی کرے، خط اور حقیقت کو واضح کرے، صداقتوں کو بیان کرے۔ مت ڈرے، خوفزدہ مت ہو، پڑھوانا ہے پڑھواؤ، نہیں پڑھوانا اپنے گھر جاؤ۔ ایک لحظے کے لیے اپنے خط سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، ایک لحظے کے لیے حقیقت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اب کچھ تو کام خدا کے لیے کرو، کچھ تو کام خدا کے لیے کرو۔ یہ ممبر مشکل کشائی کے لیے ہے، یہ محراب مشکل کشائی کے لیے ہے۔ جب سے ممبر اور محراب نے مشکل کشائی ختم کی ہے، ممبر اور محراب شیطان کے نرغے میں گرفتار ہو گئے۔
کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ. ممبر بھی دنیاوی، محراب بھی دنیاوی. ممبر سے بھی دنیا بنانی ہے، محراب سے بھی دنیا بنانی ہے. جب ممبر و محراب دنیاوی ہو جائے، شیطانی ہو جائے، ابلیسی ہو جائے، تو پھر قوم شیطانی ہو جاتی ہے، ابلیسی ہو جاتی ہے. امام فرماتے ہیں جو شخص مومنین کی مشکل کشائی کرے گا، فقط پیسے دینا مشکل کشائی نہیں ہے عزیزوں، فیس بھر دی فلانا کر دی، نہیں، یہ نہیں ہے. خدا تمہارے عمل کو نہیں دیکھتا، خدا تمہاری کیفیات کو دیکھتا ہے. خدا کے نزدیک عمل شمار شدہ نہیں ہے. کتنا بڑا عمل کیا، 1000 رکعت پڑھی، 1,00,000 روپے دیے. خدا کہتے ہیں نہیں، ہم ان چیزوں کو کاؤنٹ نہیں کرتے جن کو تم کاؤنٹ کرتے ہو، مقدار کو کاؤنٹ نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں کس کیفیت سے انفعال کیا ہے. سورہ الاحاطہ جو کی روٹیاں ہیں، لوگوں نے باغات دیے، سلطنتیں دی، سب کچھ دیا، ایک آیت نازل نہیں ہو سکی. اہل بیت نے جو کی روٹیاں دی، الاحاطہ نازل ہو گیا. یہ روٹیوں کی برکت نہیں ہے، روٹیاں کس کیفیت کے ساتھ دی گئی ہیں. پنجے پاک پر اور حضرت اماں فضا پر بلند تر صلوات. جو امیر المومنین کی ایک ضرب ہے، جو انبیاء کی نماز سے افضل ہے. ایک ضرب امیر المومنین انبیاء کی نماز سے افضل ہے، انبیاء کے رکوع و سجود و قنوت و قیام سے افضل ہے، انبیاء کی نیت سے افضل ہے، انبیاء پہ نازل ہونے والی وحی سے افضل ہے. کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ. یہ کون سی ضربت ہے؟ آیا خدا کہہ رہا ہے کہ ہم تعریف کر رہے، چلانے کے ہنر کی تعریف کر رہا ہے خدا، ایسے چلائی، ایسے چلائی، ایسے چلائی، ایسے چلائی. خدا ہنر کی تعریف نہیں کر رہا، خدا اس کیفیت کی تعریف کر رہا ہے جس کیفیت سے تلوار چل رہی ہے. ہم اعمال انجام دیتے، کیفیت خدائی نہیں ہے، کیفیت ہماری ربانی نہیں ہے. بھائی کی مدد کرتے توہین و تکذیب کے ساتھ، بچوں کی مدد کرتے توہین و تکذیب کے ساتھ، مومنین کی مدد کرتے توہین و تکذیب کے ساتھ. یہ مدد ہے. تم سمجھتے ہو یہ اس نجاست والے قلب کے ساتھ، نجاست والی نیت کے ساتھ دینے کو خدا پسند کرتا ہے؟ خدا کے یہاں کچھ بھی تمہاری چیز قبول نہیں ہے. خسارہ دنیا والا آخرہ. کم ہو، قلیل ہو مگر جمیل ہو، قلیل ہو مگر جمیل ہو، نہ یہ کہ کثیر ہو مگر یہ کہ کثیف ہو. کیا جملے ہیں بھائی، واہ واہ واہ. عزیزان گرامی، مولا حفاظت سے رکھیں آپ کو. واہ واہ. خدا کہتا ہے میں تمہارے مقدار کو نہیں دیکھتا، تمہاری کیفیت کو دیکھتا ہوں. لا ينظر الى اعمالکم ولکن الى قلوبکم، میں تمہارے قلوب کی کیفیت میں نگاہ کرتا ہوں. فرمایا جو شخص اس دنیا میں مومنین کی مشکل کشائی کرے گا کیفیت کے ساتھ، خالصتاً الی اللہ. آپ زیارت پڑھتے ہیں، کیا ہوتا ہے اس میں؟ زیارت جو آپ پڑھتے ہیں اس میں ایک جملہ بار بار پڑھتے ہیں، مگر چونکہ زیارت اور قرات میں فرق ہے. زیارت کہتے ہیں ملاقات کو، روبرو ہونے کو زیارت کہتے ہیں. کبھی ابو الفضل کی زیارت پڑھی اس نیت کے ساتھ کہ مولا حاضر و موجود ہے؟ کبھی پڑھی اس نیت کے ساتھ زیارت؟ زیارت کی بھی قرات کرتے ہیں. زیارت کی قرات نہیں ہوتی، زیارت کا لمس اور حس ہوا کرتا ہے. کسی زیارت میں ان کے دیدار نہیں ہوا، ان کا حس اور لمس نہیں کیا. یہ کیسی زیارت ہے؟ میں آپ کی زیارت کے لیے آؤں اور آپ مجھے نہ ملے، پھر میں کہوں کہ میں فلاں مومن کے لیے گیا تھا زیارت کے لیے. کیسی زیارت ہے؟ جب تک اس کا حسین پری رخ چہرہ میرے سامنے نہ آ جائے اس وقت زیارت نہیں ہوتی. زیارت کے معنی کچھ اور ہیں. امام فرماتے ہیں جو شخص اس دنیا میں مومنین کی مشکل کشائی کرے گا، نیت خالص، کیفیت معنوی، قربت اللہ، فقط اللہ کی خاطر، انی اتقرب الیک. زیارتوں میں آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں،
وَعَلَى الْأَرْوَاحِ الَّتِي حَلَّتْ بِفِنَائِكَ. عجیب زیارتیں، کوئی جملے رمز و راز ہیں. کیا کہا؟ ابا عبداللہ میں اپنے پورے وجود کے ساتھ اپنی روح کو نثار کرتا ہوں آپ کے اوپر. ابا عبداللہ ان توجہنا، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ بھی میری طرف متوجہ ہو جاؤ. محبت یک طرفہ نہیں ہوتی، محبت ہمیشہ دو طرفہ ہوا کرتی ہے. تم کہتے رہو ابا عبداللہ وہ توجہ نہ کریں، یہ محبت نہیں ہے. محبت یہ زیارت امین اللہ میں ہے. امین اللہ کی زیارت کیا چیز ہے؟ علی جان میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی مجھ سے محبت کرو. زیارت یہ ہے. علی جان میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کرو. میں آپ کا معشوق ہوں، آپ میرے معشوق ہو جاؤ. اچھی باتیں. علی کس کے معشوق ہوتے ہیں؟ جس کے اندر خدا کا جلال و جمال ظہور کرتا ہے. امام فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں مومن کی مشکل کشائی کرے گا، جانتے ہو خدا آخرت میں اس کو کس مقام پہ کھڑا کرے گا؟ امام فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں مومنین کی مشکل کشائی کرے گا، خدا آخرت میں اس کو مقام شفاعت پر کھڑا کر دے گا. مشکل کشائی ہے. در حقیقت شفاعت کا تعلق شباہت سے ہے. کاش میں بیان کر سکوں ساری باتوں کو. شباہت سے شفاعت ہے. کچھ شباہت تو پیدا کرو معشوق کی. کا فرمایا جو شخص اس دنیا میں مومنین کی مشکل کشائی کرے گا، خدا اس کو مقام شفاعت پر کھڑا کر دے گا. جانتے ہو مقام شفاعت پر کون کھڑے ہوں گے؟ جن کی پہلے شفاعت ہو چکی ہوگی. شافی. مقام شفاعت پہ کون کھڑے ہوتے ہیں؟ جو پہلے شفا یافتہ ہوتے ہیں، جن کی پہلے کی معشوق شفاعت کرا چکا ہوتا ہے. فرمایا خدا اس مومن کو مقام شفاعت پہ کھڑا کرے گا. یہ مومن جہاں جہاں اشارہ کرے گا خدا ان کو بخشنا شروع کر دے گا. خدا فرماتا ہے کہ اس مومن کو ہم اختیار دیں گے جس کو جی چاہے بخشواؤ. یہ مشکل کشائی کا جلوہ ہے. آیا یہ مشکل کشائی ہمارے وجود سے ظہور کرتی ہے نہیں کرتی؟ کرتی ہے. نہیں کرتی. علی 1400 سال پہلے مدینے کے مسلمانوں کے درمیان تنہا تھے. آج 1400 سال کے بعد شیعوں کی محفل میں علی تنہا ہے. شیعوں کی محفل میں علی تنہا ہے. ہم نہیں جانتے درد کیا ہے، رنج کیا ہے، علم کیا ہے. ہم اتنے بےحس ہیں بنی اسرائیل کی طرح کہ ہمیشہ علی سے من و سلوہ تسلیم کہتے ہیں. علی من و سلوہ لاؤ ہمارے لیے. بنی اسرائیل یہ کہا کرتے تھے موسیٰ تم جانو خدا جانے، ہمارے لیے مادی اور معنوی نعمتوں کو پیدا کرو. ہم بھی ایسے ہو گئے. علی جنت تیار کرو ہمارے لیے، علی معیشت تیار کرو ہمارے لیے، علی شفاعت کے لیے آمادہ ہو جاؤ. عجب. ہم احکامات صادر کرتے ہیں. ایک عاشق تو مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، جاننثار ہوتا ہے، فداکار ہوتا ہے. یہ کیسے عاشق ہیں ہم؟ امیر المومنین سے مطالبہ کر رہے ہیں جنت تیار کیجئے ہمارے لیے، مقام شفاعت پر آ جائیے ہمارے لیے، قبر میں آ جائیے ہمارے لیے. یہی کام بنی اسرائیل کا بھی تھا. موسیٰ من و سلوہ لائیے ہمارے لیے، موسیٰ یہ کرے، موسیٰ یہ کرے، موسیٰ یہ کرے. میں نہیں چاہتا اس مسئلے کو طول دوں، بس صرف اتنا کہتا ہوں. جب تک علی جس معاشرے میں تنہا ہے، جس معاشرے میں علی تنہا ہے، وہاں پر حضرت زہرا کا گریہ بلند ہے. جس معاشرے میں ولی ناشناختہ ہے، اس معاشرے میں زہرا کا آہوزاری رنج و علم بلند ہے. زہرا کا غم یہ نہیں تھا کہ جائیداد چھین لی گئی، زہرا کا غم یہ تھا امت نے ولی کو فراموش کر دیا. سقیفہ زندہ ہو گئی، غدیر کو فراموش کر دیا گیا. زہرا کا غم یہ ہے، دختر رسول اللہ کا غم یہ ہے.
کہ مسلمان معاشرے میں علی نا شناختہ ہے. اگر آج مادر حسین ایک نظر دیکھیں ہماری طرف، ایک نظر دیکھیں، اے مادر جان ایک نظر کنیت، ایک نظر رحمانی کریں ہماری طرف. مادر، کیا ہم امام زمان کو، اپنے امام کو جانتے ہیں؟ اپنے امام کی اتباع کے لیے آمادہ ہیں؟ امام کی پیروی کے لیے آمادہ ہیں؟ امام سے متصل مربوط ہیں؟ امام کے قلب پہ جو مصیبت گزرتی آیا ہمیں معلوم ہے نہیں ہے؟ امام کے نائب پہ جو کچھ گزرتی ہے ہمیں معلوم ہے یا نہیں ہے؟ زہرا کا غم یہ ہے مسلم کوفے کے شیعوں کے درمیان تنہا ہے. شیعوں کے درمیان نمائندہ حسین، نمائندہ امام تنہا ہے. یا صاحب الزمان، یا زہرا، آج آپ کے امام، آج آپ کے فرزند، آج آپ کے ہمارے امام صاحب الزمان کے نائب ہمارے درمیان ہے، مگر ہم ان سے آشنا نہیں ہیں، ہم ان کی طرف متوجہ نہیں ہیں، ہم اپنے امام کو نہیں جانتے، ہم اپنے امام کو نہیں پہچانتے. تمام عالم کو جانتے ہیں، امام کو نہیں جانتے، امام کو نہیں جانتے. یہ غم ہے، زہرا کا غم ہے. یہ حسن مجتبیٰ نے فرمایا جس وقت اہل مدینہ اپنی زبانوں سے میری ماں کے قلب کو داغدار کر رہے تھے، میری ماں بس ایک دعا کرتی تھی، صرف ایک آیت پڑھتی تھی حضرت زہرا، علم یعلم بان اللہ یرا، جان لو اللہ دیکھ رہا ہے. علم یعلم بان اللہ یرا. پھر کہتی تھی اپنے ہاتھ اٹھا کر، پروردگار تو دیکھ رہا ہے، پروردگار تو دیکھ رہا ہے. علم یعلم بان اللہ یرا. امام فرماتے بعض لوگ آخرت میں آئیں گے ہمارے پاس، ایک آیت پڑھ رہے ہوں گے. امام فرماتے ایک آیت پڑھ رہے ہوں گے، مومنین ایک آیت پڑھ رہے ہوں گے. کیا آیت ہوگی وہ آیت کیا ہوگی؟ واہ حسرتا، ہائے افسوس، واہ حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. اے کاش ہم نے حضرت زہرا کے پہلو کی طرف متوجہ ہو چکے ہوتے. وَحَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ. امام سے کسی نے پوچھا زہرا نے جو دختر رسول اللہ ہیں، کریم اہل بیت کی دختر ہیں، کیوں معاف نہیں کیا؟ سنیے گا، کیوں معاف نہیں کیا قاتلوں کو؟ امام نے فرمایا زہرا اپنے دشمنوں کو معاف کر سکتی ہیں، اللہ کے دشمنوں کو معاف نہیں کر سکتی. فرمایا یہ پہلو کہ جس کے اوپر حملہ کیا گیا یہ پہلو زہرا نہیں ہے، جنب اللہ ہے، اللہ کے پہلو پر حملہ کیا گیا ہے. امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا میرے باپ کو اس طرح گھسیٹ رہے تھے، میں نے دیکھا اس طرح میرے باپ کو گھسیٹ رہے تھے. امام فرماتے ہیں میں آخری دم تک ام المومنین کی وہ حسرت بری نگاہ بھول نہیں سکتا. ایسی حسرت سے میری ماں کو تک رہے تھے، نہیں معلوم کیا پیغام دے رہے تھے. فرمایا گھسیٹ کے لے جا رہے تھے، میری ماں زمین پر بیٹھ گئی. کسی نے میری ماں کے ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں کو رسول اللہ بوسہ دیا کرتے، جن ہاتھوں کو رسول اللہ آنکھوں پر لگایا کرتے تھے، کہا کرتے تھے فاطمہ بزہ تو منی، اے میری نور نظر، اے میرے قلب کا سرور و شاد. امام فرماتے ہیں ان ہاتھوں کو جن کو رسول اللہ کبھی آنکھوں پہ رکھتے تھے، کبھی لبوں پر رکھتے تھے، کبھی اپنے سر پہ رکھتے تھے، کبھی اپنے سینے پہ رکھتے تھے. اے فاطمہ تیری ہاتھ، تیرے یہ ہاتھ خدا کی قسم
دست ید اللہ ہی ہیں، قلب نبوت کو سکون دیتے۔ امام فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان دست ید اللہ پر ایک جسور چھڑی مارا۔ میں نے دیکھا جس وقت چھڑی لگنی شروع ہوئی، میں نے اپنے بابا کی طرف نگاہ کی، میرے بابا کو کھینچ کے لے کے جا رہے تھے، اچانک میرے بابا کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ وہ واہ حسرتا وعلیہ یا رسول اللہ ھذہ القومی اتخذ قرآنا مہجورا، اے رسول اللہ آپ کی قوم نے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا۔ کہا میرے بابا ایک ہاتھ پڑھ رہے تھے، کہا رسول اللہ آپ کی اس قوم نے آپ کے قرآن کو تنہا چھوڑ دیا ہے، قرآن المحجورا، آپ کے قرآن کو تنہا کر دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں میں اپنے باپ کی حالت دیکھ رہا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، پلٹ کے ماں کو دیکھتا تھا، حالت بری ہوتی تھی، میں نے چاہا کہ ماں کا ہاتھ پکڑ کے اٹھاؤں، دیکھا ماں زمین پر بیٹھ گئی، ماں زمین پر بیٹھ گئی، ایک حسرت کی نگاہ اپنے گھر کی طرف ڈالی، ایک حسرت کی نگاہ حسین کے چہرے کی طرف ڈالی، ایک حسرت کی نگاہ سے مجھے دیکھا، خاک کو اٹھایا، اپنے سر پہ اندھیلنا خاک مدینہ کو اٹھایا، اپنے چہرے پہ ڈالنا شروع کیا۔ میں نے کہا مادر یہ خاک مدینہ ہے۔ میری ماں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس انگلی سے اشارہ کیا اور شاید کہہ رہی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ روایات میں ہے جس وقت گھر پہ تشریف لائی، جس وقت دختر رسول اللہ اور حسین کی ماں گھر پہ تشریف لائی، ایک چھوٹی سی بچی، عزیزو ایک چھوٹی سی بچی سیاہ چادر میں ملبوس تھی، اس نے جیسے ہی ماں کی طرف دیکھا حسن سے کہا اے حسن میری ماں کو لے کر گئے تھے، میری ماں کو لے کر گئے تھے کہ ضعیفہ کو میرے گھر میں لا رہے ہو۔ اتنا سننا تھا، امام حسن نے اپنا عمامہ اتار دیا، اپنے سر کو پیٹنا شروع کیا، کہا ہاں جب ماں گئی تھی سارے بال سیاہ تھے، کیا گزری میری ماں پر، واپس آئی ایک بال سیاہ نہیں تھا، 18 سال کی عمر میں کمر جھک گئی، بال سفید ہو گئے۔ السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگارا قلب مومن کو ذکر حضرت زہرا سے شاد عطا فرما، ہمارے گھروں میں، ہمارے وجود میں، ہمارے عقائد میں، ہمارے پورے وجود پہ حضرت زہرا کا سایہ سروگن قرار دے۔ پروردگار حضرت زہرا کی محبت کو ہمارے قلوب کے لیے واجب قرار دے، ہمارے وجود کے لیے واجب قرار دے، ہمیں ان کے راہ پر خطر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کے پاک اور مقدس راستے کی ہمیں معرفت عطا فرما، ان کے خط پر خطر پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انہی کی طرح ولایت شناس بننے کی توفیق عطا فرما، انہی کی طرح مقدس نما دینی طاغوتوں کے خلاف قیام کرنے کی توفیق عطا فرما، قلب اطہر صاحب الزمان کو راضی و خوشنود قرار دے، مومنین کو عزت آبرو شرف عطا فرما، دنیا و آخرت میں ان کا حضرت زہرا کی ہدایت اور آخرت میں ان کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ پروردگار جو مومنین یہاں ہیں اور جو مومن جن مومنین تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، پروردگار سب مومنین کو چادر حضرت زہرا میں جگہ عطا فرما، انہی کے پاک مبارک چہرے کی زیارت ہمیں نصیب فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ان کی اتباع کی توفیق عطا فرما، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مغفرت اور بلاخر شہادت کی توفیق عطا فرما۔